یہ بات تو بالکل واضح ہے، ہر کوئی جانتا ہے، جس طرح آپ نے وضاحت بھی کی کہ اللہ کو یہ بالکل مطلوب نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اندر کسی نوعیت کا ظلم جبر اس طرح کی کوئی چیز سامنے آئے۔ میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں، آپ کا علمی تحقیقی پس منظر ہے، مسلمان امت کی تاریخ کو بھی آپ نے جانا اور یہ دنیا میں جو سیاسی عمل کا ارتقاء ہے اس پہ بھی آپ کی نظر ہے۔ بیان فرمائیے گا کہ وہ سیاسی منظرنامہ کیا ہے، وہ پس منظر کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب تک ہم اس واقعے کو، اس حوادث کو ان کے پرسپیکٹیو میں رکھ کے نہیں دیکھیں گے تو شاید مستقبل قریب میں بھی مسلمان کوئی نیا سبق سیکھ کے اپنے آپ کو اس طرح کے حوادث سے نہ بچا سکیں۔ عہد بہد ذرا مجھے بتائیے گا کہ منظرنامہ کیا ہے تاریخ میں، کیا حوادث ہیں، کیا ایونٹس ہیں جن کے نتیجے میں یہ ایک دلخراش واقعہ ہوا اور پھر مسلمانوں امت کے اندر ایک پورے افتراق کی بنیاد جو ہے وہ یہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ سیاسی معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے قاعدہ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ بتا دیا ہے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کے ہاں نظم سیاسی تو وجود میں آئے گا۔ نظم سیاسی یا نظم اجتماعی یہ کوئی مذہبی چیز نہیں ہے، اپنی اصل کے لحاظ سے یہ انسان کی جبلی ضرورتوں سے پیدا ہوا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اس طرح ہے کہ وہ ایک خاندان بنانا چاہتا ہے۔ اب خاندان بنانا چاہتا ہے، یہ چیز تو اس کی فطرت کے اندر بدیت کر دی گئی ہے، اس کے تقاضے بھی فطرت کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس کو قاعدے ضابطے میں لے آتے ہیں تو اس طرح وہ شریعت کا موضوع بن جاتا ہے۔ یہی صورتحال ریاست کی ہے۔ انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ و اختیار دیا ہے، ارادہ و اختیار کا وہ استعمال کرتا ہے، یہ استعمال بعض اوقات برا استعمال ہو جاتا ہے، یعنی سوء استعمال کی نوبت آ جاتی ہے۔ سوء استعمال کو روکنے کے لیے، یعنی کسی آدمی نے اسی ارادے و اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کی جان لے لی، کسی کے ساتھ ملاوٹ کر دی، غبن کر لیا، چوری کر لی، تو یہ سب جرائم انسان کے ارادہ و اختیار کو غلط استعمال کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے معاملے میں لوگوں کی حفاظت کا کیا بندوبست کیا جائے؟ اس چیز نے در حقیقت ریاست کو پیدا کیا ہے۔ تو ریاست تو انسان کا فطری، انسان کا جبلی تقاضا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت دنیا میں مذاہب کے اختلاف کے باوجود، رنگوں کے اختلاف کے باوجود، نسلوں کے اختلاف کے باوجود، زمانے کے اختلاف کے باوجود اس بات پر کم و بیش عالمی سطح پر انسانوں کا اجماع ہے کہ ریاست ہونی چاہیے۔ یہ چونکہ فطرت کا تقاضا ہے تو اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان تمام اختلافات کے باوصف اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہر جگہ ایک ریاست کا نظم قائم کیا جائے گا۔ ریاست کا نظم قائم کیا جائے تو اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون لوگ ہیں کہ جو اس نظم کو چلائیں گے؟ ساری کی ساری قوم تو نہیں چلا سکتی، اور کون لوگ ہیں چلائیں گے؟ اس سوال کا جب آپ جواب دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر ایک فارمولے، ایک قاعدے، ایک ضابطے یا ایک قانون کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو وہ قانون یا وہ ضابطہ جو اللہ تعالیٰ نے، جس وقت اللہ تعالیٰ کے اہتمام میں ایک حکومت قائم ہوئی، میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ جب اللہ کا رسول زمین پر موجود ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ براہ راست حکومت کرتے ہیں اگر حکومت مل جاتی ہے۔ یعنی اگر اللہ کے رسول کو یا اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو حکومت مل جائے تو پھر براہ راست وہ اللہ تعالیٰ کے اہتمام میں حکومت کا نظم چلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں جب بھی کسی چیز کی طرف رجوع کے لیے کہا جاتا ہے تو اللہ اور رسول کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی اوپر اس کائنات کا پروردگار ہے اور زمین کے اوپر اس کا رسول اس کی نمائندگی کر رہا ہے۔ تو یہ حکومت جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قائم ہوئی، اس کے بارے میں جب اس کے قیام کے آثار پیدا ہوئے تو سورہ شورا میں یہ بتا دیا گیا کہ امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہمیشہ ان کی رائے پر مبنی ہوگا۔ امرہم شورا بینہم پر اس وقت کوئی تفصیلی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، اس پر میں بھی بہت کچھ لکھ چکا ہوں، بہت سے دوسرے اہل علم بھی اپنی آراء دے چکے ہیں۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ یہاں نہ بندوق کو یہ حق ہے کہ وہ حکومت کرے، نہ کسی خاندان کے لیے کوئی خصوصی فضیلت ہے، نہ کسی طبقے کو مسلمانوں پر کوئی اقتدار ہمیشہ کے لیے دے دیا گیا ہے، بلکہ خود مسلمان امرہم شورا بینہم، یعنی اس میں کوئی شرط نہیں عائد کی گئی۔ یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان اپنے باہمی مشورے سے اپنے حکمرانوں کا انتخاب کریں گے، ریاست سے متعلق فیصلے کریں گے۔ اس لیے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا
کہ مسلمانوں کی حکومت جہاں بھی ہوگی وہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر ہوگی، اور اگر کوئی حکومت امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہوئی ہے یعنی لوگوں نے اس کو منتخب کیا ہے، انتخاب کے طریقے وقت اور زمانے کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ جو طریقے آج ہم اختیار کر سکتے ہیں وہ طریقے آج سے 500 سال 400 سال پہلے نہیں اختیار کر سکتے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں ایک قبائلی نظام تھا، ظاہر ہے کہ جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے گا اس قبائلی نظام کی روایات کو سامنے رکھ کے اختیار کیا جائے گا۔ یہ طریقے کی بحث ہے، یعنی کسی اصول کو آپ نے سوسائٹی سے متعلق کرنا ہے، اپلائی کرنا ہے، تو اپلائی کرتے وقت تو ہمیشہ یہ چیز ملحوظ رکھی جاتی ہے کہ زمانہ کون سا ہے، حالات کیا ہیں، کس طریقے سے اس چیز کا اطلاق کیا جائے۔ لیکن اصول ہمیشہ یہی رہے گا کہ حکومت لوگوں کے اعتماد سے قائم ہوگی، لوگوں کی رائے سے قائم ہوگی۔ جب تک لوگوں کا اعتماد اور لوگوں کی رائے اسے حاصل ہے اس وقت تک قائم رہے گی۔ اگر لوگوں کے اعتماد اور ان کی رائے کی تائید سے وہ محروم ہو جاتی ہے تو اس کا جواز بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم لفظ بولتے ہیں جائز حکومت تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حکومت جس کو لوگوں نے منتخب کیا ہو، جس کو لوگوں کا اعتماد حاصل ہو، جو لوگوں کی رائے سے وجود میں آئی ہو، جس میں کہیں تلوار نہ اٹھانی پڑی ہو، جس میں کہیں بندوق نہ چلانی پڑی ہو، جس میں کسی کے لیے کسی استبداد کا کوئی موقع نہ ہو، کسی بھی طریقے سے جس میں لوگوں کا اعتماد حاصل کر لیا جائے، لوگوں کے اعتماد کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا۔ یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی ہے۔ اس معاملے میں تو میرے نزدیک کسی دوسری رائے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے ہر حکومت کے بارے میں جواز اور عدم جواز کا فیصلہ اسی اصول پر یعنی انتقال اقتدار کا طریقہ طے ہے قرآن میں، انتقال اقتدار کا جائز طریقہ طے ہے، یعنی وہ طریقہ جس کی سب کو پابندی کرنی چاہیے۔ تلوار کے زور پر، بندوق کے زور پر خواہ کوئی فوج حکومت قائم کرے، خواہ کوئی گروہ حکومت قائم کرے، خواہ کوئی فرد حکومت قائم کرے، وہ ہر حال میں ایک ناجائز حکومت ہوتی ہے۔ یہ بات تو طے ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے ایک بڑا گروہ ہے، اس گروہ کے مذہبی نظریات ہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کا غلبہ ایک ملک میں قائم کرے، تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ تو میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ پھر میں یہ سوال کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ اللہ کے دین کے اس حکم پر جو حکومت کو وجود میں لانے کے لیے دیا گیا اس پر کون عمل کرے گا؟ بہت اہم نقطہ۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین پر عمل کرنے جا رہے ہیں تو یہ تو بعد میں معاملات ہوں گے۔ سب سے پہلے تو اللہ کے دین کا حکم یہ ہے کہ آپ اس بات کو مانیں کہ کسی علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ حکومت کا انعقاد کریں۔ اسی لیے میں ہمیشہ اس بات پر زور دیتا رہا ہوں کہ ہمارا موقف اس معاملے میں کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا، ایک ہی موقف ہے، اور وہ یہ کہ یہ ریاست پاکستان ہو یا اس کے ساتھ کوئی دوسرے ممالک میں جیسے افغانستان ہے، ایران ہے، یا اور کوئی ملک ہو، یا سعودی عرب ہو، ہر جگہ پر اصول یہی ہے کہ حکومت کا نظم لوگوں کے اعتماد پر قائم ہونا چاہیے، لوگوں کی رائے پر قائم ہونا چاہیے۔ لوگوں کے اعتماد اور رائے کو حاصل کرنے کے طریقے تمدن کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ اس زمانے میں ہم انتخابات کرا لیتے ہیں، کسی اور دور میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اور راستہ اس کے لیے نکل آئے، لیکن اس اصول کی پیروی کرنی چاہیے، اور یہ بات ہمارے دین نے طے کر دی ہے۔ یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں اس بات کو ایک اچھا طریقہ مانا جاتا ہے یا ایک پرامن طریقہ ہے جو لوگوں نے انتقال اقتدار کے لیے اختیار کر لیا ہے، اللہ کے دین کی رہنمائی بھی یہی ہے۔ اگر آپ میری کتاب میزان میں قانون سیاست کا مضمون نکال کے دیکھیں تو آپ اس میں یہ بہت وضاحت سے پڑھیں گے کہ نظم اجتماعی کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے دین کی ہدایت کیا ہے، وہ امرہم شورا بینہم ہے۔ جو حکومت لوگوں کے اعتماد کی بنیاد پر قائم نہیں ہوئی، ان کی رائے کی بنیاد پر قائم نہیں ہے، یا ان کی رائے کی تائید سے محروم ہو چکی ہے، وہ اصلاً اب ایک ناجائز حکومت ہو چکی ہے اللہ کے نزدیک۔ اس بنیاد پر میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہمارے ہاں اگر کچھ گروہوں نے کسی موقع کے اوپر کوئی حکومت قائم کر لی تھی اور وہ حکومت اسی طرح سے بندوق کے زور پر یا تلوار سے قائم ہوئی تھی، تو وہ حکومت خواہ کتنی پرامن کیوں نہ ہو اور کتنا ہی دین کا نام کیوں نہ لے، ہم ان محاسن کی تائید کریں گے، پیروی کریں گے، ان کی ہم تحسین بھی کریں گے، لیکن یہ بات کہ وہ ایک جائز حکومت ہے یہ نہیں تسلیم کیا جا سکتا۔ ٹھیک بات۔ تو یہ تو اصولی طور پر ایک طے شدہ بات ہے۔ اب جس وقت آپ اس اصول کا اطلاق کرتے ہیں تو اطلاق کرنے کے لیے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی تفصیلی بحث کر کے یہ بتایا تھا کہ اطلاق کرنے کے لیے ایک ناگزیر ضرورت ہے،
یعنی ضرورتیں تو اور بھی بہت سی ہیں، لیکن ایک ناگزیر ضرورت ہے، اور وہ ناگزیر ضرورت کیا ہے؟ وہ یہ کہ قوم 100 افراد پر مشتمل ہے، لاکھ پر ہے، کروڑوں پر ہے، اس کے اندر سے ایک ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز وجود میں آنا چاہیے، یعنی پہلا قدم ہی جمہوریت کا یہ ہے۔ ٹھیک، اسی لیے پارلیمنٹ کا جو ادارہ ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کی میں ایک سادہ مثال آپ کو دیتا ہوں۔ یہ معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حوازن کے قیدی پکڑ لیے گئے، جنگ حنین کے بعد جو معاملات پیش آئے، تو ان قیدیوں کی تعداد کوئی 6000 سے زیادہ تھی۔ اچھا، یہ قیدی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کہ آپ کا ہمیشہ طریقہ رہا، آپ چاہتے تھے کہ چھوڑ دیے جائیں، آپ نے انتظار کیا۔ کیوں انتظار کیا؟ اس لیے کہ قرآن کا قانون یہی تھا جو سورہ محمد میں بیان ہو گیا تھا کہ ہم احسان کے طور پر بھی چھوڑ سکتے ہیں اور فدیہ لے کے بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ ٹھیک، آپ کے پیش نظر یہ تھا کہ بات کی جائے، دیکھیں کہ احسان کرنے کے کوئی فوائد ہیں سیاسی لحاظ سے، کیا ہم فدیہ لے سکتے ہیں؟ وہ لوگ آئے نہیں اپنے قیدی چھڑانے کے لیے، تو آپ نے قیدیوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اس زمانے میں ظاہر ہے نہ حکومت کے پاس جیلیں تھیں، نہ اس طرح کے بڑے کیمپ بنائے جا سکتے تھے، نہ اتنے ہزاروں لوگوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا جا سکتا تھا، تو یہی ایک سادہ طریقہ تھا کہ لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ ٹھیک، لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم بیان ہوا ہے سورہ محمد میں، وہ جس طرح ریاست کے نظم کے لیے ہے اسی طرح لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب لوگ خود انفرادی معاملہ کر لیں گے، درست، یعنی وہ چاہیں تو چونکہ ایک ہی علاقے میں رہنے والے لوگ تھے، ان کے قبائلی معاملات میں بھی بہت سے اشتراکات تھے، وہ چاہیں تو احسان کے طور پر چھوڑ دیں، چاہیں تو کسی سے فدیہ لے لیں، تو ان کے لیے یہ گویا ایک طرح کا مال غنیمت بھی بن جاتا تھا۔ یعنی اگر وہ فدیہ لیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ انفرادی طور پر اس کو وصول کر لیں گے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ابھی قیدی تقسیم کیے ہی تھے کہ حوازن کے لوگ آ گئے، اچھا، اور انہوں نے آ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کی، اور اس بات کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی یہی رائے بنی کہ ان کے قیدی بغیر کسی معاوضے کے چھوڑ دیے جائیں۔ اچھا، جب یہ رائے بنی تو آپ قیدیوں کو تقسیم کر چکے تھے، تو لوگوں سے آپ نے یہ کہا کہ میں اپنی طرف سے جو قیدی میرے پاس تھے ان کو تو چھوڑ رہا ہوں، لیکن میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ میں سے جو بغیر کسی معاوضے کے چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ دے، اور جو بغیر کسی معاوضے کے نہیں چھوڑنا چاہتا اس کو ہم فدیہ دے دیں گے آئندہ کسی فتح کے موقع کے اوپر۔ ٹھیک، یعنی گویا ایک طرح سے ایک وعدہ کر لیا جائے۔ کمپنسیٹ کریں گے۔ اس میں اب لوگوں کی رائے چاہیے تھی، اور لوگوں کی اس وقت بہت بڑی تعداد تھی، یعنی ہزاروں کا لشکر سامنے موجود تھا، اور اس میں ظاہر ہے کہ رائے کیسے لی جائے لوگوں سے۔ اس میں آپ نے جب بات کی، لوگوں نے جواب دینا شروع کر دیا، کسی نے یہاں سے بات کی، کسی نے وہاں سے بات کی۔ اس موقع کے اوپر یہ ایک ضرورت پیش آ گئی کہ اب لوگوں کی رائے کیسے معلوم کی جائے اتنے بڑے مجمع میں۔ تو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا عربی زبان کا کہ اب تم میرے پاس اپنے عرفاء بھیج دو، یعنی اپنے نمائندے منتخب کر کے بھیج دو۔ یہ دیکھیے یہ بڑی فطری ضرورت ہے۔ ٹھیک، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی گویا ابتدا کر دی۔ ہماری اسلام کی جو جدید تاریخ ہے جو حضور سے شروع ہوئی ہے اس میں ابتدا کر دی، اس کی قدیم میں بھی آپ کو بہت سی مثالیں مل جاتی ہیں۔ تو آپ امرہم شورا بینہم کے بنیاد پر اگر کوئی نظم چلانا چاہتے ہیں، اس کی سب سے پہلی سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ آپ کوئی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو، کوئی ایوان نمائندگان وجود جن کے ذریعے سے رائے معلوم یہ ہو۔ جو ایوان نمائندگان وجود میں لایا گیا، یعنی صحابہ کرام نے جس کی بنیاد رکھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وجود میں آیا، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بہت بڑا انقلاب پیدا کر دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں مدینے کو اور مہاجرین انصار کی جماعت کو جو حیثیت حاصل ہو گئی تھی، اس کے لحاظ سے تو بالکل موزوں تھا۔ ٹھیک، لیکن نہ وہ بالکل متعین تھا، نہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ اس وقت جو ریاست وجود پذیر ہو چکی ہے وہ پوری طرح اس کے لیے ریپرزنٹیٹیو ہے۔ اس کی ابتدا ہوئی، اور اس کی بنیاد پر سیدنا ابوبکر کا انتخاب ہوا، اس کی بنیاد پر سیدنا عمر کا انتخاب ہوا، اسی کی بنیاد پر سیدنا عثمان کا انتخاب ہوا۔ اس وقت یہ موقع نہیں ہے، ورنہ میں تفصیل سے بتاتا کہ اسی اصول پر ہوا، اسی کی بنیاد پر ہوا۔ یہ کوئی ابدی چیز بن نہیں سکتی تھی۔ ٹھیک، تو صحابہ کرام یا خلفائے راشدین کوئی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو وجود میں نہیں لا سکے۔ یہ امرہم شورا بینہم کو زمین پر اتارنے کے لیے ناگزیر ضرورت ہے۔ ٹھیک، یہ جو آپ کے ہاں انتخابات ہوتے ہیں، ان کی بھی اگر آپ پیچھے جا کے تاریخ معلوم کریں تو یہ در حقیقت برطانیہ ہے نا جس میں اس کا نشو و نما ہوا ہے، تو وہاں پر بھی یہ دارالامراء ہے
جس کے درمیان اور بادشاہ کے درمیان میگنا کارٹا ہوا، اور آہستہ آہستہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو کی وہ صورت پیدا ہونا شروع ہو گئی جس کو آج آپ پارلیمنٹ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ سلطنت روما میں اس کے آثار دیکھتے ہیں، یونانیوں کے ہاں اس کے آثار دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو ہے یا ایوان نمائندگان ہے، وہ جب تک وجود پذیر نہیں ہو جاتا تو فصل نزاعت نہیں ہو سکتا، یعنی گویا جمہوری اصول کے مطابق حکومت کو چلانا ممکن نہیں ہوتا، فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ سب سے بڑی چیز تھی جس کا میں نے تجزیہ کر کے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چونکہ موجود نہیں تھا، اس وجہ سے حوصلہ مند لوگ اٹھتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں۔ اس وقت بھی جو لوگ سیاسی جماعتیں بناتے ہیں یا سیاسی جدوجہد کرتے ہیں وہ حوصلہ مند لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح مختلف علوم و فنون کے ماہرین پیدا کرتا ہے، اسی طرح سیاسی لیڈرشپ کے لیے بھی لوگ پیدا کرتا ہے، وہ اٹھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کیسے کیا جائے، تو یہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو ہے جس کا اعتماد اگر حاصل ہو جائے تو ظاہر ہے پرامن طریقے سے انتقال اقتدار ہو جاتا ہے۔ یہ چیز وجود میں نہیں آ سکی اور ایک حادثہ ہو گیا، اور وہ حادثہ کیا تھا، سیدنا عثمان کو لوگوں نے شہید کر دیا۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ ایک خلیفہ راشد کی شہادت ہو گئی۔ جب اس زمانے میں یہ شہادت ہوئی تو اس کے کچھ نتائج نکلے، خبریں کیا پہنچتی ہیں، دوسرے علاقوں میں لوگ کس طرح دیکھتے ہیں، پھر وہیں ایک حکومت کا انعقاد کر لیا گیا، اس میں جو پہلے سے طریقہ چلا آ رہا تو اسی کی پیروی کی گئی۔ تو یہ وہ پس منظر ہے کہ جس میں ایک باقاعدہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹوز، ایک ایوان نمائندگان نہ ہونے کے نتیجے میں یہ خلفشار پیدا ہوا۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نہ اس کو اپنے پہلے دور میں وجود میں لا سکے، نہ اس کے بعد صدیوں تک وجود میں لا سکے۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بڑے دانشور، بڑے فقہا، بڑے علماء پیدا ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ چیز وجود پذیر نہیں ہو سکی۔ ہمارے ہاں نہ مغلوں میں یہ چیز پیدا ہو سکی، نہ عثمانیوں کے ہاں آ سکی، نہ اسی طرح کے بنو امیہ کی دونوں حکومتوں میں، خواہ وہ پہلی حکومت ہو یا پھر ہسپانیہ کی حکومت ہو، نہ بنو عباس کے ہاں، نہ فاطمیوں کے ہاں، یا ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو۔ اس کے بغیر آپ ایک جمہوری حکومت، لوگوں کے اعتماد پر قائم ہونے والی حکومت نہیں بنا سکتے۔ واضح بات۔ یہ وہ اصل میں پس منظر ہے جس میں میرے نزدیک تلوار نکلی اور وہ فیصلہ کن ہو گئی، اور پھر متغلبین کی حکومت قائم ہوئی، یعنی وہ لوگ کہ جو تلوار کے زور پر اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں۔ ایسی کوئی حکومت کبھی جائز نہیں ہوتی۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں ہم سب اس سلسلے کو۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ دینی لحاظ سے آپ نے بتایا کہ یہ اصول تو طے ہے کہ جمہوریت ہی ہے، لوگوں کی رائے پر مسلمان اپنا اقتدار کی منتقلی کریں گے، حکومت قائم ہوگی۔ نہیں ہوتا، آپ نے فرمایا اگر نہیں ہوتا پھر تلوار فیصلہ کن ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی کہ دین نے کوئی ہدایت دی ہے کہ اگر کوئی تلوار کے ذریعے، استبداد کے ذریعے حکومت قائم کر لیتا ہے تو اب مسلمانوں پر کیا فرض ہے کہ کیا وہ خروج کریں گے، اس کے خلاف بغاوت کریں گے؟ کیا وہاں پر بھی دین نے کوئی الگ سے ہدایت دی ہے؟ اسلام تو اس بات سے واقف ہی نہیں تھا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ آپ کے علم میں ہے کہ سیدنا عمر نے جو خطبہ دیا، اور بڑا مشہور خطبہ ہے اور بخاری میں نقل ہوا ہے، جس میں اپنے آخری زمانے میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ حکومت کیسے قائم ہوتی رہی ہے بڑی تفصیل سے۔ اس میں جو جملہ انہوں نے بولا وہ کیا ہے، لا خلافت الا مشورۃ من المسلمین، مسلمانوں کی رائے، مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کوئی خلافت، کوئی حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ تو جواز عدم جواز کے بارے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کی رائے کے خلاف اٹھ کھڑا ہو تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے خلاف جنگ کرے، اس لیے کہ یہ اسلام کے بنیادی اصول کے خلاف ہے۔ ٹھیک، اس وقت بھی اگر ہم کسی معاملے میں مسلمانوں کو سیاست میں نزاع کرتے دیکھیں، یعنی کچھ گروہ بن جائیں، وہ اٹھ کھڑے ہوں اور وہ کہیں کہ ہم اسلام کے نام پر، مثال کے طور پر ایک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ تلوار کے زور پر قائم کریں گے، تو ان کو سب سے پہلی بات یہی بتانی چاہیے کہ تمہارا یہ اقدام، تمہارا یہ فیصلہ ایک ناجائز فیصلہ ہے۔ ٹھیک، اب یہ صورتحال کہ یہ جائز ناجائز کی بحث ایک طرف دھری رہ گئی اور تلوار نکل آئی یا بندوق چلنے لگ گئی۔ جب وہ تلوار نکل آتی ہے تو پھر میں نے ایک مرتبہ، یاد ہوگا آپ کو، یہ عرض کیا تھا، پھر تلوار ہی فیصلہ کرتی ہے، یعنی پھر کوئی اور چیز فیصلہ کرنے والی ہو نہیں سکتی، تلوار ہی فیصلہ کرتی ہے۔ اس وجہ سے یہ مسئلہ ہماری فقہ کے سامنے آیا کہ جب تلوار فیصلہ کن ہو جائے، تلوار فیصلہ کن ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جس شخص نے تلوار اٹھائی، ظاہر ہے خانہ جنگی کی صورتحال ہے، سب لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اس کے دوران میں کسی ایک کو غلبہ حاصل ہوگی۔ اس وقت بھی دیکھیں نا، جب ملکوں کے اندر مارشل لا لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اگر پوری کی پوری فوج پیچھے کھڑی ہو اور کسی قسم کا افتراق پیدا نہ ہو تو حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک،
یعنی مارشاء اللہ کامیاب ہو جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ انقلاب برپا ہو گیا. اور اگر خود فوج کے اندر خلفشار پیدا ہو جائے تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. اس کے نتیجے میں ہوئی بعض جگہوں کے اوپر یعنی خونریزی ہوتی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوا. تو جب اس آئینی صورتحال میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا، آئینی صورتحال کیا ہے؟ یعنی لوگوں کے پاس ایک ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو موجود ہے، ایک ایوان نمائندگان موجود ہے، اس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر رہے ہیں. جمہوریت کے لیے یا امرهم شورا بینہم کے لیے پہلا کام یہی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ ایوان نمائندگان کیسے وجود میں آئے گا. آپ اس کا فیصلہ جیسے ہی کر لیتے ہیں اس کے بعد تو پھر کسی کے پاس جواز باقی نہیں رہتا. لیکن اگر یہ نہ ہو تو میں نے عرض کیا خانہ جنگی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ حوصلہ مند لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ میں زیادہ حکومت کرنے کا حق رکھتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں زیادہ حکومت کرنے کا حق رکھتا ہوں. اب فصل نزاع کے لیے کیا کیا جائے؟ ٹھیک، یعنی جو فصل نزاع کے لیے پرامن طریقہ اللہ نے بتایا ہے وہ ختم ہو گیا. تو اس میں نے یہ گزارش کی تھی کہ پھر تلوار فیصلہ کون ہو جاتی ہے، کیونکہ نکل آئی ہے اب وہ تلوار نکل آئی ہے نا. تو اب تلوار ہی فیصلہ کرے گی، بندوق ہی فیصلہ کرے گی. اس نے فیصلہ کر دیا کسی ایک کے حق میں. کسی ایک کے حق میں فیصلہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فتح حاصل ہوگی. ٹھیک، ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خانہ جنگی کی صورتحال ہمارے ہمسائے میں جاری ہے، اور اس میں بھی یہی خیال کیا جا رہا ہے کہ نہیں کہا جا سکتا کس کو فتح ہو جائے. فتح کے شادیانے بھی بجائے جا رہے ہیں اور فتح کا انتظار بھی کیا جا رہا ہے. اس پر لوگ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اگر ایک ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو موجود ہے، اگر ایک دستور بنا دیا گیا ہے، اگر ایک آئینی حکومت قائم کر دی گئی ہے، تو فرض کیجئے کہ آپ کو منظور نہیں ہے تو اسی دستور کے تحت اس میں کوئی ترمیم کرنی ہے تو ترمیم کر کے لوگوں سے پوچھ لیا جائے کہ وہ کس گروہ کو یہ حیثیت دیتے ہیں. لیکن اگر مختلف گروہ اس اصول کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بندوق فیصلہ کرے گی. یعنی پھر فیصلہ میدان جنگ میں ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں نے کیا فیصلہ کرتی ہے، یعنی کسی ایک شخص کو، کسی ایک گروہ کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے. آخری درجے کا غلبہ جب اس کو حاصل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مقابل کی قوتیں سرنڈر کر دینے پر مجبور ہو گئی. اس کو کہتے ہیں متغلب کی حکومت. ٹھیک، یہ استیلا کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے. یہ استبدادی حکومت ہے اپنی ذات میں، لیکن جب یہ قائم ہو جاتی ہے تو اس میں دو سوال پیدا ہوتے ہیں. کیا یہ کسی آئین کو توڑ دینے کے نتیجے میں ہوئی ہے؟ کیا کسی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کو رد کر دینے کے نتیجے میں ہوئی ہے؟ یا ایسی کوئی چیز تھی ہی نہیں، موجود نہیں تھی؟ اگر تو پہلی شکل ہے کہ ایک دستور موجود ہے، ایک آئین موجود ہے، ایک ایوان نمائندگان موجود ہے، اس کی موجودگی میں اگر اس طرح کا اصرار کیا جاتا ہے کہ بندوق فیصلہ کرے گی تو آخری درجے کا جرم ہے. میں نے ایک موقع کے اوپر یہ کہا تھا کہ یہ تو کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. یعنی ایک ملی میثاق موجود ہے، اس کے تحت آپ حکومت کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اس میں آپ بندوق نکال لیتے ہیں. لیکن اگر اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے اور تلوار ہی ایک فیصلہ کن چیز ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جس کو غلبہ حاصل ہو جائے گا اس کی حکومت بالفعل قائم ہو جائے گی. ٹھیک، یہ ہمیشہ سمجھیے کہ یہ ڈی فیکٹو ہے جو زیر بحث ہے، بالفعل قائم ہو جائے گی. اور یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے سے کسی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کے نہ ہونے کی وجہ سے اس حکومت کو قائم کرنے والے یا اس کے لیے بندوق اٹھانے والوں کے لیے بھی ایک عذر بیان کیا جا سکے کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اس کے سوا. ٹھیک، یعنی ایک بدامنی کی فضا پیدا ہو گئی، خانہ جنگی ہو گئی، کوئی دستور موجود نہیں تھا، کوئی قاعدہ موجود نہیں تھا، وہ قاعدہ وجود میں لایا نہیں جا سکا. خانہ جنگی کی فضا میں ایسا اتفاق کرانا بھی ممکن نہیں ہوتا. خانہ جنگی جب پیدا ہو جاتی ہے اور تلواریں نکل آتی ہیں تو اس وقت کون بیٹھ کر ایک دستور بنائے اور قاعدہ بنائے؟ تو وہاں پھر فیصلہ کن حیثیت جو ہے وہ تلوار یا بندوق کو حاصل ہوتی ہے. یہ صورتحال جہاں بھی پیدا ہوگی وہاں زیادہ سے زیادہ کسی شخصیت کا یا کسی شخص کا عذر بیان کیا جائے گا. ٹھیک، یعنی اس کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا، یہ بیان کیا جائے گا. اور جب راستہ نہیں تھا تو یہ راستے اصل میں آسمان سے نازل نہیں ہو جاتے پیغمبروں کے بعد، یہ بڑے لمبے تاریخی عمل کے نتیجے میں وجود پذیر آتے ہیں. اس میں نے توجہ دلائی تھی کہ نہ کوئی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو وجود میں لایا جا سکا، نہ اس کا تصور پیدا ہو سکا حقیقی معنی میں. اور یہ صرف یہی نہیں ہے کہ اس وقت جب یہ خانہ جنگی ہوئی مسلمانوں کے ہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس وقت پیدا نہیں ہوا، بعد کے زمانوں میں بھی اس کا کوئی طریقہ مسلمان ایجاد نہیں کر سکے. تو اس میں کسی شخص کو متون نہیں کیا جا سکتا. بس اتنی بات ہم کہیں گے کہ جائز حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کی رائے سے قائم ہو، ان کے اعتماد کی بنیاد پر قائم ہو. البتہ بعض حالات میں بالفعل تغلب کی بنیاد پر حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں اور انہیں تسلیم بھی کیا جاتا ہے.